اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کی خصوصی رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن میں پروگرام تزکیہ نفس کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ مولا امیر المومنین اسلام وہ ہستی جس کی تعریف میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت مدح خواں نظر آتے ہیں۔ خدا آپ کے لیے آپ کی ہر ادا پر قصیدوں کو نازل کرتا ہے۔ کہیں 3 دن مولا کائنات کے گھر سے روٹی دی جاتی ہے تو پروردگار عالم 30 آیتوں کو نازل کرتا ہے۔ ان کے ہر عمل پر پروردگار عالم آسمان سے قصیدوں کو نازل کرتا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں مولا امیر المومنین کو دیکھ کر کہ یا علی، تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں، ھذا وحزبہ ھم المفلحون۔ حضرت سلمان فارسی اس روایت کے راوی ہیں، اور اس حدیث کے راوی کتنے ہی معتبر جلیل القدر صحابی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات امیر المومنین اسلام کو آتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ھذا وحزبہ ھم المفلحون، یہ علی اور اس کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ بہت قابل غور مقام ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ علی اور اس کے شیعہ بھی کامیاب ہیں، بلکہ ھذا وحزبہ ھم المفلحون، یعنی علی اور اس کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں۔ علی وہ عظیم المرتبت ہستی جو رسول خدا کی، جس نے حفاظت کا حق ادا کر دیا، اور اطاعت رسول کسے کہتے ہیں؟ اطاعت رسول کی منزل کمال کو مولا امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں۔ آپ کی زبان پاک سے نکلا ہوا ہر لفظ ذہن انسانی کو متوجہ کرتا ہے، ذہن انسانی کو خدا کے قریب کر دیتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو خوش نصیب ہیں، جو ایسے گھروں میں پیدا ہوئے کہ مولا امیر اسلام کی محبت انہیں ورثے میں ملی ہے، ان کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں ایک دنیا مولا امیر المومنین اسلام کی محبت کی اسیر نظر آتی ہے۔ لبنانی عیسائی دانشور کہتے ہیں کہ اگر آج علی ابن ابی طالب علیہ السلام واپس پلٹ آئیں تو مسجد کوفہ یورپی غیر مسلم عیسائی علماء سے کھچا کھچ بھر جائے گی۔ ہم علی ابن ابی طالب کو اتنا سننا چاہتے ہیں، اتنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جونین جو جرمنی کا شاعر، اس نے لکھا کہ علی کا نفس اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں کہ ہم علی ابن ابی طالب پر اپنے نفس کو قربان کر دیں۔ امیر نخلا لبنانی عیسائی دانشور نے لکھا کہ علی منارہ نور ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو ہماری زندگیاں اندھیر ہو جاتی۔ جارج جرداق نے وائس آف ہیومن جسٹس ندائے عدالت انسانی میں لکھا کہ کسی بھی انسان کو اس کے ظلم کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے، لیکن علی وہ ہیں جن کو ان کی عدالت کی وجہ سے قتل کیا گیا، اور علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جب ہم دنیا کے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جنہیں خدا نے فضیلتیں عطا کیں، اور مولا امیر المومنین اسلام کو دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ انسا ید قدرت نے بنایا ہی نہیں، اور دنیا اس بات کے لیے مرتی ہے کہ اسے فضیلت حاصل ہو، اور یہاں فضیلتیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قدموں پر نثار ہونا چاہتی ہیں، اور ہر فضیلت کو پانے کے بعد بھی مولا امیر المومنین اسلام اسی طرح اسی عالم میں نظر آتے ہیں۔ یعنی جیسے آپ خود یہ ارشاد فرماتے ہیں مومن کے لیے کہ مومن اچھے اعمال کرنے کے بعد، خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے بعد، خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے بعد، بہت زیادہ اعمال کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتا، اور نہ تھوڑے عمل پہ مطمئن ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ عمل پر مطمئن ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کی خوشنودی کا ہمیشہ ہر لمحے میں طالب ہوتا ہے۔
اور مولا امیر المومنین اسلام کی ذات والا صفات تو وہ ہے کہ آپ اپنی چھوٹی سی مناجات میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ چھوٹی سی مناجات بھی گویا اپنے اندر ہدایتوں کا سمندر پنہا کیے ہوئے ہیں۔ مولا امیر المومنین اسلام ارشاد فرماتے ہیں، الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب، کہ پروردگار میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ بس پروردگار تو بالکل ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ مولا امیر المومنین اسلام وہ ہستی جس نے قرآن کی آیتوں کو عملی جامہ پہنایا، جس نے ہر سانس کو عبادت پروردگار دو عالم میں منتقل کر کے دکھایا، جس نے بتایا کہ خدا کی خوشنودی کس طرح سے حاصل کی جاتی ہے، جس نے اپنا نفس نفیس خدا کی راہ میں بیچ دیا اور خدا کی مرضی کو خرید لیا۔ اور جب ہم مولا امیر المومنین اسلام سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یا علی آپ وہ بندے ہیں کہ نازاں ہے خدا، اپنے معبود سے فرماتے تھے حضرت کی دعا، جس سے تو خوش ہو مجھے ویسا بنا دے بندہ، آپ سے اپنی بھی فریاد یہی ہے مولا، جذبہ الفت حیدر کا تراشیدہ ہو، اپنا کردار بھی حضرت کا پسندیدہ ہو۔ ائمہ طاہرین نے ارشاد فرمایا، علی کا شیعہ اس کو کہتے ہیں کہ علی کا شیعہ وہ نہیں ہوتا جو 1,00,000 کی بستی میں رہے اور اس سے بھی زیادہ کوئی با تقویٰ ہو۔ علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے تقوی کی، اپنے زہد کی وجہ سے پہچانا چاہتا ہے۔ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے مولا امیر المومنین اسلام کے حبداروں میں شامل کیا، ان کے محبت کرنے والوں میں شامل کیا۔ پروردگار ذکر امیر المومنین اسلام کا صدقہ عطا ہو کہ ہم سب کو شیعان حیدر کرار ہونے کا اعزاز حاصل ہو جائے۔ وہ ہستی جس کے سر پہ ضربت لگی ہے اور 3 دن آپ نے عالم تکلیف میں گزارے ہیں۔ اور عزاداران امام، جب ہم مولا امیر المومنین اسلام کے مصائب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مصائب کی ابتدا یہ نہیں ہے کہ آپ کے سر پہ ضربت لگی ہے، یہ تو مصائب کا ایک ٹکڑا ہے۔ آپ کے مصائب کا آغاز تو وہاں سے نظر آتا ہے کہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ 11 لوگوں کی ہمراہی میں آپ ان کے جنازے کو اٹھاتے ہیں۔ آپ کے مصائب تو وہاں سے نظر آتے ہیں جہاں شہزادی پوچھتی ہیں، یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے اشک بہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سیدہ صرف یہی نہیں، جب میں سلام کرتا ہوں تو لوگ منہ کو پھیر لیتے ہیں۔ کتنا وقت گزرا ہے ابھی میدان غدیر خم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو دیے ہوئے کہ جس میں آپ نے صرف اور صرف مولا امیر المومنین اسلام کے فضائل بیان کیے ہیں، اور پورے خطبے کا نچوڑ بس یہی ہے کہ اے اولاد آدم، علی سے حسد نہ کرنا۔ شیطان نے آدم سے حسد کیا اور راندہ درگاہ ہوا، اگر تم علی ابن ابی طالب سے حسد کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا اگر علی ابن ابی طالب کے منکر نہ ہوتے، ان کی ولایت کا انکار کرنے والے نہ ہوتے۔ امیر المومنین اسلام، وہ کریم ابن کریم، وہ جانشین رسول، وہ ہستی کہ جس کے سر پہ ضربت لگی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو وصیت نامہ تحریر کروایا ہے، یعنی اس سے پہلے بھی آپ کا ایک وصیت نامہ ہے، لیکن خاص اس وقت میں جب آپ کے سر پہ ضربت لگی ہے، ان ایام میں آپ نے امام حسن اور امام حسین اسلام کو قریب بلایا اور آپ کو وصیتیں تحریر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا، اگرچہ تو وہ تمہارے پیچھے لگے، اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کڑھنا جو تم سے روک لی جائے، جو کہنا حق کے لیے کہنا اور جو کرنا ثواب کے لیے کرنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ اللہ اکبر۔ آپ جو وصیت نامہ تحریر فرما رہے ہیں اس کا لفظ لفظ جو آپ
لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین کے ساتھ ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو، اپنی تمام اولاد کو، اپنے کنبے کو اور جن جن تک میرا یہ نوشتہ پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں۔ اور امام کی اس فرمان کی روشنی میں، اس جملے کی روشنی میں، یہ وصیت نامہ ہم سب کے لیے، میرے اور آپ کے لیے۔ اور آپ نے جو وصیت نامہ تحریر فرمایا ہے، تحریر کروایا ہے، اس وصیت نامے کا لفظ لفظ آپ نے عمل میں ڈھال کر اپنی زندگی میں دکھایا ہے۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ کون بیان کر سکتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بتایا، پروردگار نے ارشاد کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو ایسے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ امیر المومنین نے خدا سے ڈر کر اس طرح سے بتایا، خدا کی خشیت آپ نے اس طرح سے سمجھائی کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا بدن لرزنے لگتا ہے۔ جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کتنے ہی لوگ اس روایت کے راوی ہیں کہ ہم نے امیر المومنین علیہ السلام کو یہ کرتے ہوئے دیکھا کہ جب آپ مسجد کے دروازے پر آتے ہیں تو آپ 3 بار یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے پروردگار اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو علی ابن ابی طالب یہ جسارت نہیں کر سکتا تھا کہ جو گھر تجھ سے منسوب ہو اس میں اپنے قدموں سے جائے۔ اللہ اکبر، خدا کی خشیت کیا ہے یہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے سمجھایا۔ وہ ہستی کہ جسے خدا نے عزت عطا کی ہو، یہ بلندی عطا کی ہو کہ جس کی ولادت ہی خانہ خدا میں ہوئی، اور ہر مسجد خدا کا گھر ہے لیکن ہر مسجد خانہ کعبہ نہیں۔ خدا نے علی ابن ابی طالب کو ممتاز کیا، بلند کیا، فضیلت عطا کی، اور اس فضیلت میں علی ابن ابی طالب لا شریک ہے۔ نہ کوئی خانہ خدا میں پیدا ہوا ہے، نہ کوئی خانہ خدا میں پیدا ہوگا۔ اور اس بلندی اور اس فضیلت کے بعد آپ کا یہ ارشاد کرنا کہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور خود خشیت الہی کی اس بلندی کمال پر ہونا کہ مسجد میں قدم رکھنے سے پہلے پروردگار عالم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، پروردگارا اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں مسجد میں داخل نہ ہوں۔ پھر جب آپ نماز ادا کرتے ہیں، جب نماز ادا کرنے کے لیے آپ مصلی عبادت پر آتے ہیں، اس سے پہلے آپ کا بدن لرزنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، خشیت الہی کی کون سی منزل کمال ہے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے خواہش مند نہ ہونا۔ خود امیر المومنین علیہ السلام کا عالم یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا بار بار سج سنور کے میرے سامنے آئی اور میں نے ہر بار دنیا کو طلاق دے دی۔ اللہ اکبر، آپ ارشاد فرماتے ہیں جو کہنا حق کے لیے کہنا اور جو کرنا ثواب کے لیے کرنا۔ آپ اس منزل بلند میں نظر آتے ہیں۔ آپ نے اپنی پوری زندگی رسول خدا کی حفاظت کا حق ادا کر دیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ اس منزل بلند پر نظر آتے ہیں کہ آپ کا حق چھین لیا گیا۔ خطبہ شقشقیہ میں آپ کا یہ ارشاد، گویا امام اپنے درد کو بیان کر رہے ہیں، اپنی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے حلق میں ہڈی اٹک رہی تھی، میری آنکھوں میں تنکا کھٹک رہا تھا، تو میں نے چاہا کہ میں کٹے ہوئے بازوؤں سے دشمن پر حملہ کر دوں، لیکن میں نے صبر کو قرین مصلحت سمجھا۔ جب شہزادی کونین نے سوال کیا، یا علی خلافت آپ کا حق تھی، میرے بابا نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یا علی آپ اپنے حق سے اس طرح دستبردار ہو گئے جیسے یہ آپ کا حق ہی نہ تھی۔ یا علی اب اپنے حق کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟
تو آپ نے اپنے سر کو جھکا کر کہا کہ اگر میں اپنے حق کے لیے آواز کو بلند کروں گا تو لوگ اسلام سے منہ کو پھیر کر مرتد ہو جائیں گے۔ فاطمہ زہرا، اگر میں اپنے حق کے لیے آواز کو بلند کروں گا، اذان میں سے تمہارے بابا کا نام نکال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کا ہر قدم، ہر سانس رسول کی حفاظت کے لیے تھا، اور بعد رسول دین خدا کی حفاظت کے لیے۔ آپ کا ہر قدم اور ہر سانس رسول خدا کی محنتوں کو بچانے کے لیے ہے۔ رسول خدا کی محنتوں کو بچانے کے لیے آپ نے گوشہ نشینی کی زندگی کو اختیار کیا۔ وہ گوشہ نشینی کی زندگی جس کے لیے علماء نے لکھا کہ ڈاکٹر علی شریعتی لکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے خطبات جیسے ذہن انسانی کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ علی ابن ابی طالب کی خاموشی اہل علم، اہل دانش کو متوجہ کرتی ہے کہ دنیا کس طرح پلٹ گئی، لوگ کس طرح دین سے منہ کو پھیر کر دین ہی کا لبادہ اوڑھ کر دین کو زخمی کرنے لگے۔ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے دین کی وحدت کو باقی رکھنے کے لیے، اسلام کی وحدت کو باقی رکھنے کے لیے آپ گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے زندگی کے ہر لمحے میں، یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی، آپ نے اپنے آپ کو ظلم سے باز رکھا۔ جب عمر بن عبدود نے آپ کے ساتھ بے ادبی کی، آپ اس کے سینے سے اتر گئے۔ لوگوں نے پوچھا یا علی، آپ نے اس کا سر قلم کیوں نہ کر دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس وقت میں اس کا سر قلم کرتا، عمر بن عبدود نے میری ماں پر سب کیا اور میرے منہ پر تھوکا، اگر میں اس وقت میں اپنی تلوار کو نیام سے نکالتا، اگر اس وقت میں اس کا سر قلم کرتا تو اس میں میرا غصہ شامل ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے زندگی کی ہر سانس کو عبادت پروردگار دو عالم میں منتقل کرنا سکھایا۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں میں تم کو، اپنی تمام اولاد کو، اپنے کنبے کو، اور جن جن تک میرا یہ نوشتہ پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات کو سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے کام و دہن کے لیے فاقے کی نوبت نہ آئے، اور تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ اور خود آپ کا طرز عمل زمانے کو حیران کر دیتا ہے کہ کیا کوئی ایسے بھی یتیم پروری کر سکتا ہے جیسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کی ہے۔ آپ جیسے ہی رات ہوتی ہے، آپ ایک ایک یتیم کے گھر پر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اور یتیم آپ سے ایسے مانوس ہیں جیسے کمسن بچہ اپنے باپ سے مانوس ہوتا ہے، اور اپنی فرمائشوں کو بیان کرتا ہے۔ اور سن 40 ہجری کے ماہ رمضان المبارک میں جب یہی یتیم امام سے اپنی فرمائشیں بیان کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے اشک بہنے لگتے ہیں۔ جب یتیم یہ کہتے ہیں کہ اس عید پر ہمیں ایسا لباس چاہیے، اس عید پر ہمیں ایسی ابا چاہیے، تو آپ کی آنکھوں سے اشک بہنے لگتے ہیں، جیسے کہنا چاہتے ہوں کہ میرے بچوں، اس عید پر میں نہیں آ سکوں گا، میرے بعد میرا جانشین آئے گا۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر نے برابر ہدایت کی ہے۔ اور آپ اس حد تک ان کے لیے سفارش فرماتے رہے کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں بھی ورثہ دلائیں گے۔ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ وہ ہستی کہ جس کے لیے خدا کے رسول نے ارشاد فرمایا القرآن مع علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اسے جیتے جی خالی نہ چھوڑنا،
کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے مہلت نہیں پا سکو گے۔ جان، مال اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کرنے کے بارے میں اللہ کو نہ بھولنا، اور تم کو لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا، ایک دوسرے کی اعانت کرنا، اور خبردار ایک دوسرے کی طرف سے منہ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا۔ آپ کے ساتھ آپ کا حق خلافت چھین لیا گیا، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوا، جب بھی کسی اور ملک سے کوئی علمی مسائل سوال آئے، تو مولا کائنات کے پاس بھیجے گئے، اور آپ نے ایک بار بھی انکار نہیں کیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے کبھی ہاتھ نہ اٹھانا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر تم دعائیں بھی مانگو گے تو قبول نہ ہوں گی۔ پھر ارشاد فرمایا، اے عبد المطلب کے بیٹوں، ایسا نہ ہونے پائے کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے کا نعرہ لگاؤ اور مسلمانوں کے خون سے کھیلنا شروع کرو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھو میرے بدلے صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے۔ تاریخ عرب یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی قتل کیا جاتا تھا تو اس کے بدلے میں لڑائیاں 100 برس تک چلتی رہتی تھیں۔ ایک کے قتل کے پیچھے سینکڑوں قتل کر دیے جاتے تھے۔ مولا امیر المومنین اسلام ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھو میرے بدلے میرا قاتل ہی قتل کیا جائے۔ اور آپ نے صرف اپنے قاتل کے بارے میں یہی ارشاد نہیں کیا، وہ شخص جو بدبخت ہے، شقی ہے، خدا کی لعنت کا حقدار ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی آپ کا وہ انسانیت بھرا سلوک ہے کہ جب ہم اسے پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو ہماری آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں۔ مولا کائنات کریم ابن کریم، جانشین رحمت للعالمین اس منزل بلند پر ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے حسن میرے قاتل کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو، جو کھانا مجھے پیش کرتے ہو اسی میں سے میرے قاتل کو پیش کیا جائے۔ پھر آپ احترام انسانیت سکھاتے ہوئے آپ ارشاد کرتے ہیں، جو پانی میرے لیے رکھتے ہو اسی پانی میں سے میرے قاتل کو سیراب کیا جائے۔ احترام انسانیت کی اس سے بڑی مثال کائنات میں کہیں نہیں مل سکتی۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں اس ضرب سے کے بعد بھی زندہ رہا تو اپنے حق کا فیصلہ میں خود کروں گا، لیکن اگر میں اس ضرب سے مر جاؤں، اس ضرب کے بدلے ایک ہی ضرب لگانا اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹو، اگرچہ وہ کاٹنے والا پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر! یقیناً جانشین رسول ہی کا مرتبہ اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ارشاد کرے، ہم گناہگار جب امام کی اس وصیت کو پڑھتے ہیں، خصوصاً وصیت کے اس آخری ٹکڑے کو پڑھتے ہیں، تو ہمارا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ مولا وہ خدا کی لعنت کا حقدار ہے، وہ شقی ہے، وہ ملعون ہے، مگر اس کے ساتھ بھی آپ احترام انسانیت، احترام آدمیت سکھا رہے ہیں۔ اور آپ کا یہ ارشاد کرنا کہ ایک ضرب کے بدلے ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے ایک ہی ضرب لگائی ہے، لہٰذا تم اس کا بدلہ ایک ہی ضرب لگا کر لینا۔ ہم ہاتھوں کو جوڑ کر امام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا اس کا بدن اگر 1000 بار بھی ٹکڑے کر دیا جائے تو اس ایک ضرب کا بدلہ نہیں ہو سکتا، لیکن آقا احترام آدمیت، احترام انسانیت کو آپ کس طرح سے سکھا رہے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس وقت کا قاعدہ تھا، جو اس وقت کے حالات تھے کہ جب کسی کو قتل کیا جاتا تھا تو اس کے بعد اس کے ہاتھ اور پیروں کو کاٹا جاتا تھا، آپ یہ ارشاد کر رہے ہیں کہ دیکھو اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ خبردار کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو، اگرچہ وہ کاٹنے والا پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ مولا آپ عالم الغیب ہیں، آپ آگے کے حالات کو جانتے ہیں، آپ ابو الائمہ ہیں، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ چند سالوں بعد
آپ کی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا؟ آقا یہ کہتے ہوئے آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کربلا کے بن میں ظلم کی حد صرف یہی نہیں ہوگی کہ امام حسین کو، ان کے لشکر کو، ان کے بچوں کو پیاسا قتل کر دیا جائے گا، بلکہ ظلم کی حد اس پہ آ کر حیران رہ جائے گی جب شہزادی زینب سوال کرتی ہے، فضا کیا کچھ لوگ تعزیت کے لیے آنا چاہتے ہیں؟ اور شہزادی فضا باہر جاتی ہیں اور واپس آ کر کہتی ہیں کہ لوگ ہمیں پرسہ دینے کے لیے نہیں، آگ لگانے کے لیے آ رہے ہیں، اور گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے تاکہ حسین ابن علی کی لاش کو پامال کر دیا جائے۔ قرابت کا حق جتا کر ایک ایک کی لاش کو کربلا کے بن سے ہٹا دیا گیا۔ اٹھائی ایک عرب نے زہیر قین کی لاش، کسی نے مانگ لی بانو کے نور عین کی لاش، میان دشت فقط رہ گئی حسین کی لاش۔ ادھر ستم کے ارادے سے فوج شر نکلی، ادھر حرم سے سکینہ برہنہ سر نکلی۔